عبداللہ بن عمر میں بیان کر رہے تھے ہم کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بھی دیا اس موقع پر، اور فرمایا جو قوم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر 5 اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ پچھلے لوگوں میں وہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ دوسری، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ تیسری، جب وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتی تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان کو کبھی بارش نصیب نہ ہوتی، یعنی کہ جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بارش برسا دیتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے ان نعمتوں میں سے کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پانچویں، جب بھی ان کے امام حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑائیاں ڈال دیتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہو۔ یہ 5 سزائیں، اور آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے۔ چنانچہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کریں۔ چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، وہ جھنڈا لے کر آپ کی ہدایات سن کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تو پھر وہ نا مقام جرف پر اپنے لشکر سے آ ملے اور پھر دومت الجندل کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے۔ اور یہ نا آگے چل کر ہم بتائیں گے خالد بن ولید کو بھی بھیجا تھا، اب اس نے یہ فرما برداری کی، بعد میں پھر سرکشی کی تھی، وہ آگے شاید چل کے بیان آ جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جب دومت الجندل پہنچ گئے تو وہاں کے رہنے والوں کو پہلے اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی ہے، لیکن کوئی مثبت نتیجہ جو ہے نا نہیں نکلا۔ دوسرے دن بھی دعوت دی، تیسرے دن نا تھوڑا سا یہ ہوا کہ ایک عیسائی سردار تھا اسبغا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ریت تھی، طریقہ تھا کہ اگر سردار مسلمان ہو جائے تو اس کے ماننے والے بھی مسلمان ہو جاتے، تو اس کے جو ماتحت تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی عیسائیت پر جو ہے نا ڈٹ گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے جزیہ دیا اور امن سے رہنے لگے، اور انہوں نے اس انقلاب کی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیج دی کہ اسبغ جو سردار ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور کچھ نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں پر نا 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نا ایک صحابی تھے رافع، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا ایک پیغام دے کر۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عبد الرحمن بن عوف کو روانہ کرنے لگے تھے نا تو اس وقت یہ بات کہی تھی۔ چلے دونوں باتوں میں سے جس کو بھی ٹھیک سمجھے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اسبغا مسلمان ہوا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں آپ نے جاتے وقت فرمایا تھا کہ اگر وہاں کا جو سردار ہے وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے نا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا ان کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کا نام لے رہے ہیں جی تماظر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہوگی ہوں گی، تو لیکن یہ کہتے ہیں ابو سلمہ کے نام سے نا یا ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نا شادی جن سے کی ہے۔
ان سے کچھ کہہ رہے ہیں جی نصیحتیں حاصل ہوئی. پہلی بات کہ عبدالرحمن بن عوف کا خود امامہ آپ نے باندھا ہے. یہ نہایت ہی شفقت سپاہی کے حوصلہ دلانے والی چیز ہوتی ہے کہ وقت کا سپہ سالار حکمران اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا شفقت سے امامہ کھول کر خود باندھے. یعنی کہ سپہ سالار کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر مقصد یہ ہے کہ اسلام آپ نے فرمایا کو اسلام کی دعوت دینا, انہوں نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ دی ہے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیانت نہیں کرنی, عہد کو نہیں توڑنا اور جاتے وقت نصیحت فرمائی ہے, کیونکہ کئی لوگوں کا پھر وہ نا آخری ہوتا ہے یعنی کہ لشکر میں نوان کی شہادت بھی تو ہو جاتی ہے, تو آپ پھر نا نصیحت فرمایا کرتے. پھر یہ جو ہے نا اسبا کا عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا, یہ نا رومیوں کے خلاف ایک قلعہ بن گیا. ادھر مسلمان ہے ادھر رومی ہے, تو درمیان میں یہ جو قلعہ ہے نا دومت الجندل کا, یہ سمجھ لیں ایک مورچہ چونکی بن گئی مسلمانوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.